کہ الحمدللہ آپ کے بھائی، آپ کے دوست جو کہ والنٹیئر بغیر کسی لالچ کے قادیانیوں کے خلاف میدان عمل کے اندر موجود ہیں، عدالتوں کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے، ان پر حملے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو کبھی نمایاں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ریاکاری سے بچائے اور ہمیں بھی ریاکاری سے بچائے۔ کچھ تکالیف ایسی ہیں جو کہ ہمارے آنریبل ہائی کورٹ کے صدور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن حل کر سکتی ہے، تو آج اس موقع پہ انتہائی ضروری تھا، کیونکہ پاک کشمیر لائرز فورم کا کوئی نہ کوئی کارکن اس ہمارے لائرز کی ٹیم میں شامل ہوتا ہے کہ جو کہ قادیانیوں کے خلاف پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے قادیانی کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے۔ تھوڑا سا میں اس بات پہ قانونی طریقے سے اور شرعی طریقے سے چھیڑنا چاہوں گا کہ قادیانی کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے۔ یہ وہ گروپ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا مقصد مسلمان کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے بھی اس کی اسسٹنس چاہوں گا، یہ کوئی مذہب مسلک نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو سب سے بڑا مذہب ہے دنیا کا، اس کو پنچ کرنا، نبی رحمت پر انگلی اٹھانا، اور 1973 کے بعد یہ ان کی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، جو کہ ڈسکس کرنا یہاں پہ ضروری ہے، کہ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام احمد آخری نبی تھا۔ اب یہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کیس کے اندر پیش ہوتا رہا ہوں۔ مبارک ثانی والا ٹرائل ہمارے پاس موجود ہے، اور میری سبمیشن ہے کہ مبارک ثانی ٹرائل کو ڈائریکشن دلوائی جائے کہ ایز سون ایز پاسبل کسی ہرڈل کے بغیر اسے مکمل کیا جائے۔ یہ اس ریکوزیشن میں میری ریکویسٹ ہے جناب صدر کہ اس میں مبارک ثانی کیس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے وہ جلد از جلد کنکلوژن کی جائے، تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ سارے ثبوت موجود ہیں۔ میں ایک ضروری بات ہے، اب 1973 کے اندر یہ تھا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ آخری نبی ختم نبوت کے اندر وہ قادیانی تھا۔ اب انہوں نے ڈیولپمنٹ کر لی ہے، اب یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، وہاں پہ لکھتے ہیں جہاں میں من بعد اسمہ احمد وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 جگہ پہ محمد، 1 جگہ پہ احمد آیا ہے، یہ اس میں تحریف کر کے مسیح موعود لکھتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ایسا قانونی۔ اب اس کے اندر 2 قوانین کی لاء کے لحاظ سے 2 قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سب سے پہلے 295C بنتا ہے کہ اس شخص غلیظ جو کہ نفرت ترین شخصیت ہے پاکستان کی، اس کو محمد عربی کے ساتھ ملانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس خبیث کو نعوذ باللہ من ذالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانا، اور جہاں محمد کا نام ہے وہاں پہ مسیح موعود لکھنا۔ دوسری توہین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ 2 انبیاء کی توہین کرتے ہیں، یہ تحریف کرتے ہیں قرآن میں، 2 انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ہیں، تو یہ اس میں امینڈمنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تحریف کرنا ایک اوفینس تھا، 3 سال قید۔ یہ ساتھ 295C لگا کے تحریف کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو ذرا غور فرمایا جائے، بلکہ اس پہ میری گزارش ہے کہ وکلاء کی ٹیم اور کمیٹی علماء کے ساتھ مل کر ایسی آج بنائی جائے کہ یہ بات ہو سکے کہ اصل میں قادیانی کہاں سے نقب لگا رہے ہیں۔ وہ اس تحریف شدہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح موعود تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ توہین چل رہی ہے، اس سازش کو سمجھیں۔ یہ تمام تحریف قرآن میں کی گئی، مبارک ثانی کیس میں ہوئی، لیکن معصومیت
یا دیدہ دانستہ طور پہ یہ میرا اللہ جانتا ہے، کس طرح ایک فیصلہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تحریف اور تشہیر کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا 295 کی تشہیر کی جا سکتی ہے؟ دیٹ از دا پوائنٹ، کہ اصل میں اس قانون کو، اس فیصلے کو غلط اس لیے واپس لیا جانا چاہیے تھا کہ ایک تو اس سے جو تشہیر ہو چکی وہ انبیئریبل لاس ہے، اس کو فوری روکا جائے۔ یہ میری 3 باتیں ہیں۔ یہ تیسری اور آخری بات ہے کہ جو فیصلے کے بعد اس تحریف شدہ قرآن کو آج تک جس قدر تشہیر کر دی گئی، وہ سارا نقصان تو ہو گیا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس تحریف شدہ قرآن کو ریکور کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو پبلش کر رہے ہیں ان کے اڈے بھی قانون کو موجود ہیں، اداروں کو موجود ہیں، FIA کے پاس سارے اڈے موجود ہیں۔ 212 ٹرائل چل رہے ہیں 295 کے۔ یہ میری آخری بات ہے، 295 کے 212 کے قریب ٹرائل چل رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، بدترین توہین، صحابہ کرام کی توہین، امہات المومنین کی توہین بذریعہ سوشل میڈیا۔ میری آنریبل پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ سے التماس ہے کہ اس کے لیے اسپیشل کورٹ کا کام چلائیں، اسپیشل کورٹ ہونی چاہیے۔ 295 کے 212 مقدمات ایک دن جب لگتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کے پاس 200-300 کیسز اور تھوپ دیے جاتے ہیں، کس طرح ٹرائل کمپلیٹ ہوں گے؟ یہ صرف وہ کیسز بتا رہا ہوں جو کہ اس سال آئے ہیں، جو پچھلے سال کے تھے وہ الگ ہیں۔ 15,000